هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام احباب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے اور ان کے احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو اس قرآن کے پڑھنے کی، عادت بنا لے جو اس قرآن کے پڑھنے کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہی سیر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب ہمارے نبی نے زمین پر قدم، رکھا جب ہمارے نبی نے زمین پر قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حمد و صلاۃ کے بعد میرے عزیز واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، سب سے پہلے لوگوں میں مشکور ہوں حضرت مولانا عبدالوحید صاحب کا. انہوں نے مجھے اتنا چیز اور طالب علم کو یہاں آپ کے سامنے بیٹھنے کی یہاں جسارت کوشش کی، اور اس کے ساتھ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جن احباب نے الف لام کی الف سے لے کر والناس تک یہاں قرآن سنایا اور سنا، اور ہماری وہ پردہ نشین مائیں اور بہنیں جنہوں نے قرآن سنا، ان سب کو مبارکباد ہے میری طرف سے. چند منٹوں میں اپنی گزارش عرض کر کے اجازت چاہوں گا. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عاشرہ چل رہا ہے، اور آخری عاشرے میں آپ کو ہر مسجد میں قرآن مجید مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا. قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے، محفلوں کا انعقاد ہو رہا ہے. اب اس کی کیا اتنی خاص نسبت ہے، کیا تعلق ہے؟ تو قرآن مجید جو ہے وہ رمضان کے اندر ہی مکمل ہو رہا ہے، کسی اور مہینے میں کیوں نہیں ہو رہا؟ علماء نے اس کے دیگر جواب دیے کہ قرآن اور رمضان کی بہت بڑی آپس میں نسبتیں ہیں، بہت بڑا تعلق ہے. قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا اور رمضان قرآن میں نازل ہوا. وہ کس طرح کہ قرآن میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں ہم نے تمہارے پر روزے فرض کر دیے. اور اسی طرح رمضان کے اندر قرآن مجید نازل ہوا. عالم ارواح سے لے کر لوح محفوظ سے لے کر بیت العزہ، یہ ایک ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک جگہ ہے جو مکہ المکرمہ بیت اللہ سے بالکل سیدھ پہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک جگہ ہے. وہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے اس جگہ کا روزانہ طواف کرتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے اس کے بعد باری نہیں آتی، اتنے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے. تو اتنی مقدس جگہ ہے، وہاں پہ رمضان المبارک میں قرآن مجید ایک ہی وقت میں قرآن مجید اللہ کے حکم سے نازل ہوا. اور وہ کون سی رات تھی؟ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن مجید بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اور اسی طرح پھر وہ بیت العزہ سے لے کر دنیا میں دو آیاتیں، دو صورتیں کر کے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر
اتارتے رہے، تو پتہ چلا کہ قرآن کی اور رمضان کی آپس میں بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑا تعلق ہے۔ تو قرآن میں جس طرح دیگر عبادتوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اسی طرح تلاوت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے ایک مثال کے طور پہ ہمیں سمجھایا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو جو شخص یہ پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں رمضان کے علاوہ مل جائے گی، لیکن اگر کوئی رمضان کے اندر پڑھے گا تو ایک نیکی کا اجر 70 نیکی کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی رمضان میں الف لام میم صرف پڑھتا ہے تو 210 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جن ماں اور بہنوں نے، جن احباب نے قرآن سنایا اور سنا، ان کو کتنی ساری نیکیوں کا سمندر مل چکا ہوگا۔ اس پر ہم سب ایک دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، بہت ساری برکات اس کی ہیں۔ جس طرح رمضان کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح قرآن مجید مکمل کرنا بھی ایک سنت موقعہ ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو بہت سارا کا سارا علاقہ جو ہے وہ گناہگار بھی ہو سکتا ہے۔ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیسے کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں ایک قرآن جو ہے وہ رات کو ختم کرتے تھے، ایک صبح کے وقت ختم کرتے تھے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے رمضان میں۔ وہ 61 کیسے کرتے تھے کہ ایک قرآن تو وہ تراویحوں میں اور تراویحوں سے لے کر سحری تک وہی قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے نوافل میں، اور ایک قرآن فجر سے لے کر مغرب تک سارا کا سارا قرآن میں مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو چونکہ 30 مہینے ہیں تو 30 دن ہیں، تو 30 دن میں 30 کو 2 سے ضرب دے تو 60 قرآن ہوں گے۔ تو جب چاند رات ہوا کرتی تھی تو چاند رات میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک قرآن پاک اور مکمل کر لیا کرتے تھے، 61 قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی کم عمر میں علماء نے لکھا کہ 70,000 قرآن مجید مکمل کیے، 70,000 قرآن مجید۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابر نے کتنی زیادہ رمضان کے اندر قرآن کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا، محبت تھی۔ تو اسی طرح ہمارے مساجد کے اندر بھی الحمدللہ تراویحوں کے اندر قرآن مجید کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ہمارے لیے کتنی زیادہ نیکیوں کا سبب ہے۔ تو قرآن مجید کے تلاوت کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس زنگ کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، موت کو یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ اب موت کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ ہمارے استاد محترم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اس بات کی فکر ہو جائے کہ ہم نے مرنا ہے تو ہمیں نیکیوں کی طرف رغبت ہونا شروع ہو جائے گی، ہم نیکی کی طرف دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ جب ہم سے موت بری ہوتی ہے تو نیکیوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ تو یہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ہمیں موت کیسے یاد رہے گی۔ دوسرا طریقہ کہ قرآن مجید کی تلاوت ہم نے کیسے کرنی ہے۔ فضائل ہمارے سامنے بے شمار ہیں، لیکن طریقے عموماً بہت کم ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ بڑوں کی سرپرستی میں، بڑوں کی خدمت میں بیٹھ کے یہ 2 طریقے ہم نے ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ علم تو سمندر ہے، قیامت تک ہم سیکھتے رہیں گے۔ تو موت کو یاد کیسے کیا جاتا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حشر کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس آیت کی تشریح لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آنے والے دن کے حوالے سے سوچتے رہو کہ ہم نے قیامت اور قبر کی تیاری کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا اور احسن طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ اگر اس طریقے میں انشاءاللہ میں بھی عمل کروں اور ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ انشاءاللہ گناہوں سے باہری ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ کسی بھی نماز کے اندر 3 منٹ
یا رات کو سونے سے پہلے یا کسی بھی وقت آپ وقت خالی کر لیں اور سوچیں کہ جس طرح مساجد میں عموماً اعلان وغیرہ ہوتا ہے کہ فلاں بنت فلاں فلاں بن فلاں فوت ہو چکا ہے تو اس کا نماز جنازہ فلاں وقت میں کیا جائے گا، اور یہ ٹوکن نمبر تو ہم سب کا لگ چکا ہے۔ یہاں دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے پردادا آتا ہے، پھر دادا آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا نواسا آتا ہے، لیکن یہاں جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا زندہ ہوتا ہے، نواسا اور پوتا جا رہا ہوتا ہے دنیا سے۔ تو یہ موت کو یاد کرنا وہ طریقہ بڑا لکھا کہ ہم 3 منٹ اپنی زندگی میں خالی کریں اور دیکھیں کہ سوچیں کہ فلاں مسجد سے میرا اعلان ہو گیا کہ فلاں شخص کا جنازہ ہے، اب اعلان ہو گیا، گھر والے مجھے لے کر آئے ہیں گھر میں اور چارپائی پہ لٹایا ہے اور کفن مجھے پہنایا گیا، غسل کروایا گیا، پھر جنازہ اٹھا کے مجھے جنازگاہ میں لے کے جایا گیا، امام صاحب نے نماز پڑھائی، پھر جنازے کی طرف لے کے گئے اور وہاں پہ بن مٹی نکال کے زمین سے مجھے وہاں دھنسا دیا اور سب چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ دوست کام آئیں گے، نہ والدین کام آئیں گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ وہاں کیا چیز ہے؟ وہاں وہ چیز ہے جو میں نے تلاوت کی، جو نوافل کی، جو لوگوں کی خدمت کی، جو امام صاحب کی خدمت کی، مؤمنوں کی خدمت کی، مسجد کی خدمت کی، مدرسے کی خدمت کی، یہ وہ نیکی ہے جو قبر کو مجھے بچائیں گے، سام بچھو سے بچائیں گے، فرشتوں کی پکڑ سے بچائیں گے۔ اگر ہم یہ سوچیں اور دیکھیں کہ آج صبح فجر سے لے کر رات عشاء تک میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، اگر کوئی نیکی کی تو اس نیکی کے اندر بھی سوچیں کہ یا اس نیکی کا حق میں نے صحیح طریقے سے ادا کیا بھی نہیں کیا، اس کے آداب کا لحاظ کیا بھی نہیں کیا، کہیں یہ نیکی میں نے کر تو نہیں ہے، شاید قبول نہ ہوئی ہو، اس میں بھی ہم استغفار کریں۔ اگر آداب کا لحاظ کیا ہو لیکن پھر بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی ایک صفت تھی کہ وہ نیکی کر کے بھی استغفار کیا کرتے تھے، اور منافق جو ہے وہ گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے تھے۔ تو آج کل ہمارا بھی عالم ہے کہ ہم گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے۔ صحابہ کی یہ صفت تھی، مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ نیکی کر کے بھی استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم نیکی کے اندر سوچیں، اگر گناہ ہو گیا ہو تو اس پر استغفار کریں کہ یہ ابھی میرے پاس وقت ہے، ابھی میرے پاس وقت ہے کہ موت آئی نہیں ہے، اگر موت آ جائے گی تو میرے تو وہاں پہ پکڑ ہو جائے گی۔ تو اس طرح اگر ہم روزانہ 2 منٹ نکال کے اپنا مراقبہ کریں گے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں نیکیوں کا شوق ہونا شروع ہو جائے گا اور عبادات میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ایک اور عمل ہے محاسبہ، مراقبہ محاسبہ۔ یہ ہمارے جتنے بھی خانقاہوں کے سلسلے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک جتنے بھی خانقاہی سلسلے ہیں، تو ان کا یہ عمل بہت لازمی چلتا آ رہا ہے۔ ایک سنت پر عمل کرنا، ایک مراقبہ محاسبہ کرنا۔ محاسبہ کہتے ہیں کہ فجر کی صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک میں نے صبح اٹھا تو دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی، رات کو سویا تو دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی، سنت کے مطابق سویا کہ نہیں سویا، سنت کا ادا کا لحاظ کیا کہ نہیں کیا، فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، پھر اس کے بعد مقبول کے ساتھ سلام دعا کی، معاملات کیے، کسی کے ساتھ حق تلفی تو نہیں کی۔ تو یہ سارے معاملات کو حساب کرنا اپنا، اس کو محاسبہ کہا جاتا ہے۔ پھر آخر میں مراقبہ کرنا، اس سے انشاءاللہ ہماری نیکیوں کا جو ہے ہمارے دل کا ضبط ختم ہوتا جائے گا، نیکی کی طرف دل مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہمارے پیارے نبی نے فرمائی کہ تلاوت کرنے سے دلوں کا ضبط دور ہو جاتا ہے۔ اب تلاوت کرنا یہ قرآن مجید کا ایک حق ہے، 5 حقوق ہیں۔ قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا، یہ بات مکمل کر کے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ 5 حق ہیں قرآن مجید کے، قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو سیکھنا، اس کی تعلیمات کو آگے بڑھانا، اور جہاں جہاں قرآن مجید کی حلقے لگ رہے ہیں ان کے ساتھ جسمانی، قولی اور مالی تعاون کرنا، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ قرآن مجید کا ایمان کیا ہے کہ ہم دل میں یہ یقین کریں کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، فرض کر کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لے لیا ہے، جب اللہ نے ذمہ لے لیا اس میں کوئی شک جھوٹ کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا، یہ ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کو سیکھنا۔ اب یہ سیکھنے کا جو عمل ہے یہ بہت بڑا سمندر ہے۔ میں الحمدللہ ایک ایسے مکتب فکر سے ایک منسلک ہوں جس کی پورے پاکستان کے اکثر شہروں میں اسی پوائنٹ کے اوپر محنت ہو رہی ہے، تمام مساجد میں، مدارس میں،
اسکول میں کہ ہمارے 100% بچے اچھا قرآن پر پڑھنے والے کیسے بن جائیں. ان بچوں قرآن پر مکمل تو کر لیتے ہیں, قرآن پر جو ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں, لیکن اگر ان کو کہا جائے نماز پڑھائے, نماز نہیں پڑھا سکتے. کہ تجوید کی ایسی غلطیاں ہیں, لہری جلدی کی غلطیاں ہیں کہ نماز کی قبول نہیں ہوگی. تو الحمدللہ جب بڑوں نے یہ سوچا کہ ہمارے بچے جو مساجد مدارس میں آ رہے ہیں ان کے اوپر کیسے محنت ہو جائے گی. جہاں پہ حفظ کے مدرسے چل رہے ہیں, بچے حفظ مکمل کر لیتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو تجوید کے 2-3 سال پاس کرنے پڑتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ استاد کی تجوید بچوں کے اندر کیوں نہیں منتقل ہو رہی ہے. وہ بہت بڑا سمندر ہمیں نظر آیا کہ کتنا بڑا سمندر ہے یہ تجوید سیکھنا, قرآن مجید سے ہی سیکھنا. تجوید کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بغل نے اس کی تعریف کی, قرآن مجید کو صحیح پڑھنا یہ تجوید ہے. اب اگر کوئی قرآن مجید کو غلط پڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تجوید سیکھی نہیں ہے. بھئی تجوید جو ہے وہ قرآن سے ہر ایک کوئی چیز نہیں ہے. جس طرح جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کے اوپر نازل کیا, اسی طرح قرآن مجید چلتا آ رہا ہے. تجوید جو ہے وہ قرآن سے ہر چیز نہیں ہے. تو ہمیں قرآن مجید صحیح سیکھنا ہے. عموماً 70 سال کے احباب ہو جاتے ہیں. ہمارے جامع شرفیہ کی شیخ الحدیث گزرے ہیں حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عام بندہ سورۃ الفاتحہ میں 70 غلطیاں کرتے ہیں, 70 غلطیاں. اب میں الحمدللہ سے پورے ہربنس پورے کے نذیر گارڈن سے لے کر مغل پورے تک اور ہربنس پورے سے جوڑے پور تک یہاں جتنے مدارس ہیں مساجد ہیں یہاں میرے وزٹ وغیرہ ہوتے ہیں. اور ہمارا ایک مسجد میں حلقہ لگتا ہے تجوید کا, وہاں پہ میرے پاس الفاظ آتے ہیں اور عالم آتے ہیں جو سیکھتے ہیں مجھ سے. اور آپ حیران ہوں گے جب ان کو میں سکھاتا ہوں تو ان کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو وہ سیکھتے سیکھتے 1 مہینہ ہو جاتا ہے. صرف حافظوں کی بات کر رہا ہوں, عام بندوں کی بات نہیں کر رہا. اس سے اندر کتنی زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے, کتنی زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے ہم ایسے اچھے قاری صاحب کے ساتھ ان کا نمبر لیں, ان سے وقت لیں, اگر خدمت کر سکیں تو ان کی خدمت بھی کریں. جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم پیسے خرچ کرتے ہیں, دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ والوں کی قرآن پاک کی خدمت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن والے ہیں یہ اللہ والے ہیں, اہل القرآن قرآن والے اللہ والے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن والوں کی جتنی زیادہ خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں سے حفاظ اور علماء کو پیدا کرے گا. حفاظ اور علماء جو قرآن پاک کی خدمت کرتے ہیں. تو کارسب سے ٹائم لے کے نورانی قاعدے سے شروع کریں, اپنے حروف ٹھیک کریں. ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے, عین کہاں سے ادا ہوتا ہے, اور کہاں سے ادا ہوتا ہے, قاف اور کاف ان دونوں میں کیا فرق ہے. پہلے تختی بنیاد بہت اچھی بنائیں. نورانی قاعدہ مکمل کرنے کے بعد پھر ہم ہمارے سے شروع کریں. ایک دفعہ قرآن میں مکمل ہم پڑھیں استاد سے, اگر پھر بھی بہتری نہ آ رہی ہو کہ ہم سیکھتے رہیں. جب تک سیکھتے رہیں گے ہماری غلطیاں ہوتی رہیں گی, آپ یہ ڈبل ثواب ملتا رہے گا. ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید سیکھتا رہتا ہے اور اس کو سیکھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. ایک تو تلاوت کرنے کا, دوسرا اس کو سیکھنے کا اور مشقت کرنے کا ڈبل ثواب ملتا ہے. تو ہم سیکھنے کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو فکر مند کریں. انشاءاللہ آپ سے سارے بندے سارے احباب ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو جو قرآن میں اچھا پڑھائیں گے, صرف پڑھانا نہیں ہے, اچھا پڑھائیں گے. اور خود بھی سیکھنے کے لیے انشاءاللہ کوئی بالغات کا حلقہ یہاں ہو جائے, کسی نماز کے بعد قاسم سے مشورہ کر لیں. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حلقہ ایسا لگنا چاہیے کہ آپ بڑوں احباب کے لیے قرآن سے سیکھنے کا عمل ہونا چاہیے. تو پہلا عمل ایمان قرآن, دوسرا تلاوت قرآن, تیسرا عمل جو ہے وہ سیکھنے کا یہ قرآن مجید کا حق ہے. چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید سکھائیں. ہماری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. عموماً ہم اپنی فکر تو کرتے لیکن بچوں کی فکر نہیں کر رہے ہوتے, اپنے گھر والوں کی خاتون کی فکر نہیں کرتے, بچوں کی فکر نہیں کر رہے ہوتے, ان کی بھی ہم نے فکر کرنی ہے. اور جہاں جہاں یہ قرآن کی حلقے لگے ہوئے ہیں جیسے مساجد ہیں, مدارس ہیں, ان سے سلام دعا لیں, ان سے پوچھیں کہ کیا صاحب آپ کے ماشاءاللہ اتنا نظام چلا رہے ہیں, بجلی یہاں خرچ ہوتی ہے, تپائیاں کی ضرورت ہوتی ہے, چٹائیوں کی ضرورت ہوتی ہے, استاد آپ رکھا ہوا ہے, ان کو تنخواہ کی ضرورت ہوگی, بچے آتے ہیں, ان کے فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں, ماہانہ جائزہ ہوتا ہے, ان کا سالانہ پروگرام ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ ہم تعاون کریں گے. کتنا خرچہ ہوگا, کتنا خرچہ ہوگا, ہم آپ کے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں. ایک استاد فرمانے لگے کہ جو مالی طور پر جو دین والوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نا, مدرسوں کے ساتھ, مساجد کے ساتھ,
یہ ہمارے دیواریں ہیں، ہمارے دین کی ایک گھر عمارت ہے، اس کی دیواریں ہیں، اگر یہ دیواریں ہٹا دی جائیں تو چھت گر جائے گی اگر ہم تعاون نہیں کریں گے۔ جتنی ہماری استطاعت ہے 5 روپے سے لے کر 5 لاکھ تک، جتنی تو 5 کروڑ تک ہے، جتنے بھی استطاعت ہے ہم تعاون ضرور کرتے رہیں گے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے انشاءاللہ قرآن مجید کا حق بھی ادا ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے کے لیے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کی تعلیمات بہت ساری دنیا میں پھیلانے کی